ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خاکسار آج پھر آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک اور آیت لے کر حاضر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے جاری رہنے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان معنوں کی جو کہ خاتم النبیین خاتم النبیین والی آیت کی تشریح علماء کرتے ہیں، اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبوت کے جاری رہنے کا ذکر فرماتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو خاتم النبیین کے معنی وہی ہیں جو میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ نبیوں کی مہر۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی، آئندہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبوت کے جاری رہنے کا ذکر فرماتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے آج ایک اور آیت لے کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت کے ساتھ یہاں پر نبیوں کے آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 82 ہے، اگر ہم بسم اللہ کو سورت کی پہلی آیت شمار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ نے سب نبیوں سے ایک پختہ عہد لیا تھا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور تم ضرور اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کہا فرمایا کیا تم لوگوں نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم میرے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فرمایا فَاشْهَدُوا، بس تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت کے ساتھ یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ تمام نبیوں سے یہ عہد لیا گیا ہے اور پختہ عہد لیا گیا ہے اور اقرار کے ساتھ لیا گیا ہے اور منوایا گیا ہے نبیوں سے۔ کہا کیا تم میرے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم تیار ہیں۔ وہ عہد کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ وہ عہد اس بات کا لیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کتاب بھی آ چکی ہو اور حکمت بھی آ چکی ہو، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تو تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نہیں آ چکی؟ وہ کتاب جو آغاز سے جب انسان پیدا ہوا وہاں سے جو وہ تعلیم دینی خدا نے شروع کی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور نبیوں کے ذریعہ سے وہ کامل ہوتی 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 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کامل ہو گئی ہے، اور وہ حکمت جو کامل ہونی تھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کامل ہو گئی ہے۔ اس کامل حکمت اور شریعت اور کتاب کے آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے
کہ جب تمہارے پاس کتاب بھی آ چکی ہو، حکمت بھی آ چکی ہو، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہیں، یعنی اس قرآن کریم کی تائید کرتا ہو، اس قرآن کریم کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہو، ان آیات کو، ان بینات کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہو، تو تمہارا کیا فرض ہے؟ تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور تم نے ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ اگر خدا کی طرف سے کوئی رسول آنا ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کیوں فرمائی کہ جب تمہارے پاس کتاب بھی آ جائے، حکمت بھی آ جائے، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے؟ ہمارے یہ علماء ہیں فوراً کہتے ہیں نہیں، اصل میں یہ تمام نبیوں سے عہد دیا گیا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شریعت، کتاب اور حکمت مکمل ہو چکی تھی؟ آ چکی ہوئی تھی؟ نہ کتاب مکمل تھی، نہ حکمت مکمل تھی۔ تکمیل تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے آج کے دن اپنا دین مکمل کیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے۔ اس سے پہلے کسی نبی کو یہ مقام عطا نہیں کیا گیا، اور کسی کو نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ آج کے دن ہم نے تم پر شریعت مکمل کر دی ہے، دین مکمل کر دیا۔ یہ دین مکمل ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن کہنا لوگوں علماء کا یہ ہے کہ یہاں پر جو عہد لیا جا رہا ہے وہ دراصل تمام نبیوں سے لیا جا رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو دہرایا ہے ایک اور جگہ، وہ بھی میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس بات کا ذکر فرمایا اور اسی عہد کو یہاں دہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 ہے، بسم اللہ کو شامل کر کے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا، میثاقہم ان سے پختہ عہد لیا تھا، وَمِنْكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی، وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے، وَإِبْرَاہِیمَ، اور ابراہیم سے، وَمُوسیٰ، اور موسیٰ سے، وَعِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ایسا عہد لیا تھا جو نہ ٹوٹنے والا تھا۔ اب دیکھیں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اسی عہد کا ذکر کیا اور اس میں من کا کہہ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد میں شامل فرمایا۔ اور جب کسی نبی سے کوئی عہد لیا جاتا ہے تو وہ عہد اس کی ساری قوم سے لیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی ساری امت سے لیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ عہد دیا گیا ہے تو یاد رکھو ایک ایک امتی سے یہ عہد لیا گیا ہے، اور اس عہد میں وہ شامل ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کتاب اور حکمت آ چکے، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تو لازماً تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ بتائیے یہاں قرآن کریم میں رسول کے آنے کا ذکر موجود ہے کہ نہیں؟ کیا یہاں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب کچھ آ جانے کے بعد اگر تمہارے پاس کوئی رسول آ بھی جائے اور کہے میں رسول ہوں تو تم نے اس کو نہیں ماننا؟ یا یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ رسول اب نہیں کوئی آئے گا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بلکہ جہاں لکھا ہے وہاں خدا نے کہا کہ تم کہتے تھے نہیں آئے گا لیکن خدا نے بھیجا نا۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ کتاب بھی آ چکی، اب حکمت بھی آ چکی، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم نے اس پر ضروری ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو جو آنے والا امام مہدی اور مسیح موعود ہے اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے قرآن کریم کی ہی تائید کرنی تھی، اسلام ہی کو پھیلانا تھا، اور وہ کتاب اور حکمت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی اسی کی ہی خدمت کرنی تھی، اسی کو آگے پھیلانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں ایک دم کھلا دروازہ بلکہ گیٹ کھلا کر دیا ہے نبوت کے اور رسالت کا، کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ باوجود کتاب اور حکمت کے آ جانے کے پھر بھی خدا جو ہے وہ کسی رسول کو بھیج سکتا ہے اور بھیجے گا۔
اور کہا کہ جب وہ آئے گا تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ وہ دلیل یہ جو دیتے ہیں جی دین مکمل ہو گیا اب کسی کے آنے کی ضرورت نہیں، بھئی دین مکمل ہو گیا اب کسی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں خدا تو قرآن کریم میں کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت آ چکے، اس کے باوجود جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا اگر کوئی رسول آئے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ یہاں تو وضاحت کے ساتھ خدا نے کہہ دیا کہ میرا کام ہے رسول بھیجنا، میں بھیجوں گا۔ پہلے رسول آتے تھے شریعت لے کر، نئی باتیں لے کر، لیکن آئندہ جو رسول آنے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے اور چلانے کے لیے آنے ہیں اور اس کی تصدیق کے لیے آنے ہیں۔ اور آنے والے امام مہدی المسیح الموعود نے یہی کام کرنا ہے کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کرنی ہے۔ لہذا ان علماء کو سوچنا چاہیے، عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب قرآن کریم نبوت کا اور رسالت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے تو یہ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ یہ بند کر ہی نہیں سکتے، خدا نے قرآن میں اس دروازے کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ اور پھر میں یہی کہتا ہوں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے تو قرآن کریم سے ایک آیت تو پیش کرو، اس کے مقابل ہی تم ایک آیت لے آؤ، نہیں لا سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں۔ لہذا خاتم النبیین کے معنی نبیوں کی مہر کے ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے کے نہیں ہیں، نبوت کے بند کرنے کے نہیں ہیں، آخری نبی کے نہیں ہیں۔ یہ غلط تشریحات ہیں جو علماء نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہیں، اور غلط تشریحات ہیں جو وہ بیان کرتے پھرتے ہیں اور اس کے لیے تنظیمیں بنائی پھرتے ہیں۔ قرآن کریم کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان لوگوں کو ہدایت دے، ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس قدر وضاحت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات بیان کر دی ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم نے خدا کو جواب دینا ہے، تم اس کے حضور حاضر ہو گئے، ہم نے بھی حاضر ہونا ہے۔ تم نے وہاں جواب دینا ہے کہ خدا کو تم وہاں کیا جواب دو گے کہ تم کہتے ہو نبوت کا دروازہ بند ہے۔ قرآن کریم اس کو جاری کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خاکسار آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔